سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العزت گواہی دے چکا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس کے اندر نرم ہیں۔ تو جو آپس میں نرم ہیں وہ کیا جنگ کر سکتے ہیں کیا آپس میں؟ اللہ خود قرار دے رہا ہے جنگ کے لیے تو شدت چاہیے، دشمنی چاہیے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نرم ہے تو وہ دشمن تو نہیں ہو سکتے نا ایک دوسرے کے۔ اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ نرم ہے، لیکن ایک راوی ہے 250 سال بعد کا، اس نے اٹھا اور امیر معاویہ نے اس کو قتل کروا دیا۔ امیر معاویہ گالیاں پڑھوایا کرتے تھے، امیر معاویہ یہ کرتے تھے، امیر معاویہ یہ کرتے تھے۔ راوی کی بات سچی ہے کہ اللہ کی بات سچی؟ رحماء بینہم، یہ نرم ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ آپس میں نرم ہے، ایک دوسرے سے قتال نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، قتل کے لیے شدت چاہیے، آپس میں دشمنی چاہیے۔ اور جن کو اللہ نے نرم کہہ دیا سو وہ نرم ہے، رحماء بینہم، نرم ہے آپس میں، نہیں لڑیں گے۔ یہ راوی ہے، انہوں نے مس مسئلہ لگایا، تو یہ ایسی خبر لے کر آؤ کہ جو کوئی بھی نہ بیان کرے۔ سنت تو سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی تھا نا، یہ کتابیں تو 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی تو مسلمان عمل کرتے ہی تھے، سینہ بسینہ عمل منتقل ہو ہی رہا تھا۔ تو سنت وغیرہ تو سب کو پتہ ہے، وہ نئی چیز لے کر آؤ، وہ نئی چیز یہ لے آئے، لے جو امیر معاویہ نے ان کو قتل کیا، امیر معاویہ گالیاں پڑھواتے تھے، امیر معاویہ یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے، ایک ہی کو ٹارگٹ کر لیا اور اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ نے ان کو نرم کہا ہے اور راوی ان کو سخت کہہ رہا ہے، اور راوی لڑنے والا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سچا ہے کہ راوی سچا ہے؟ جب قرآن نے انہیں نرم کہہ دیا تو نرم باتیں ہی ہم ایکسیپٹ کریں گے، سخت نہیں کریں گے، نو، کیونکہ قرآن انہیں نرم کہہ رہا ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے پر نرم ہے، تو یہ ایک دوسرے کو قتل کیسے کر سکتے؟ یہ راویوں کی کام ہے۔ اور اگر بالفرض محال ایسا ہو بھی تو اس سے ظاہر ہے امت کے اندر تفرقہ ہے اور تفرقہ آ رہا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو، منع کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی روایت سے تفرقہ آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، منع کر دیا، وَلَا تَفَرَّقُوا، نہیں پڑھنا۔ تو اگر ایسا ہوا بھی ہے اور اسے تفرقہ آ رہا ہے، ڈیوائڈ ہو گئی امت اور ٹکڑوں میں ہو گئی ہے، اور جو کہ ہو بھی چکی ہے، ان روایتوں کی بنا پر ہی تو ٹکڑے ہوئے ہیں، ان روایات کی وجہ سے دو دھڑے بنے ہیں، اور اب کئی دھڑوں کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بیس کیا ہے؟ یہ روایت ہے، یہی راوی ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان کو گالیاں دی، انہوں نے ان کو مارا، انہوں نے اس کو کیا، انہوں نے اس کو کیا۔ اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپس میں نرم ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر راوی کی گواہی کو مانتے ہیں۔ یہ راوی کون ہوتا ہے؟ راوی نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، وہ یہ کہتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ آپس میں نرم ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اگر صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں، قتل و غارت گیری کی ہے آپس کے اندر، تو یہ اعتراض تو اللہ کے رسول پر آئے گا۔ کلاس میں اگر بچے شور کر رہے ہو، ہیڈ ماسٹر آ کر بچوں کو ڈانٹتا ہے یا ٹیچر کو کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے تھے، کیسی تربیت کی، تو یہ اعتراض تو اللہ کے رسول پر آ جائے گا کہ 23 سال تک رسول اللہ ان کی تربیت کرتے رہے اور حضور کے جانے کے بعد وہ آپس میں لڑنے لگ گئے، یہ کیسی تربیت کی تھی؟ یہ ممکن ہے؟ یہ ذہن تسلیم کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کی تربیت میں جو 23 سال رہے ہوں، اللہ کے رسول نے جن کی تربیت کی ہو اور قرآن کے ذریعے تربیت کی ہو اور قرآن کے ذریعے تزکیہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کے رسول نے، اور خود اللہ کے رسول نے کیا، تو یہ پاسبل ہے کہ ان کے تشریف لے جانے کے بعد چند دنوں بعد ہی واپس میں لڑنے لگ جائیں، لالچ بھر جائے ان کے اندر، اقتدار کا لالچ آ جائے اور یہ آ جائے اور وہ آ جائے۔ یہ سارا ایڈونچر انہوں نے ڈالا ہے، راویوں نے ڈالا، چھانٹ چھانٹ کر روایات لے کر آئے۔ تو جی وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے وہ
امیر معاویہ کو بلوایا، وہ صحابی گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے کہ یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ بات ماننے کی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ قلم کے اندر، اور ابتدا کی ہے قسم کے ساتھ، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ قسم دے کر اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کا خلق بڑا عظیم ہے، آپ بہت اعلیٰ خلق کے مالک ہیں۔ تو ان کا خلق یہ ہے، یہ راوی بیان کر رہا ہے کہ ایک شخص کو بلوایا، وہ لیٹ ہو گیا تو آپ نے بد دعائیں دے دی اس کو۔ یہ پاسبل ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ طائف کے اندر جن کے اوپر لوگوں نے پتھروں کی بارش کر دی اور خون سے نہلا دیا، انہیں تو اللہ کے رسول نے بد دعائیں نہیں دی۔ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول کی گریبان کو پکڑا ہے اور جھنجھوڑا ہے لوگوں نے، ان کو تو اللہ کے رسول نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اور جو آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے، وہ ریزن بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے وہ بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ یہ پاسبل ہے؟ نہیں بابا، ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ راویوں کی مہربانی ہے، یہ جس کو چاہتے ہیں ڈیگریڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بلوایا اور نہیں آیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس نے اس پر ظلم کر دیا، اس نے اس پر ظلم کر دیا، اس نے دروازہ گرا دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ صحابہ کی کریکٹر ایسیسینیشن اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ حدیث بیان کر رہے ہیں یا صحابہ کے لڑائی جھگڑے بیان کر رہے ہیں، اور اس جماعت کے لڑائی جھگڑے بیان کر رہے ہیں جس جماعت کو اللہ آپس میں نرم قرار دے رہا ہے، سبحان اللہ، اور یہ قوم سن رہی ہے اور انہیں سجا کر لکھا ہوا ہے کتابوں پہ، اور پھر ان کی تعویلات کرتے رہتے ہیں، اسی میں پڑے رہتے تعویل۔ بھائی ہٹاؤ ان کو، جن کی تعریف اللہ نے کر دی ہے، جن کو نرم قرار دے دیا ہے، جن کا تزکیہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، محمد الرسول اللہ نے جن کا تزکیہ کیا ہے، جن کی تربیت کی ہے، جنہیں سمجھایا ہے، جن کی تربیت کی اللہ کے رسول نے، جبریل امین قرآن لاتے رہے ہیں، اور قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے جن کی تربیت کی ہو، پھر وہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ قیامت آ جائے گی، اگر صحابہ کی عمر قیامت جتنی ہو جائے، وہ آپس میں لڑیں گے نہیں۔ ان کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے رسول تربیت کر دیتے۔ اللہ کے رسول نے تربیت کی اور کلام الہی کے ذریعے کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کر دی۔ اب اگر تھوڑی سی بھی سختی کسی کے دل میں ہوگی وہ بھی نکل جائے گی بھائی۔ اگر کوئی تھوڑی سا بھی کوئی میل آپس میں ہوا تو وہ بھی نکل جائے گا، رحماء بینہم کے بعد وہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو جن کے اندر دلوں کے اندر میل ہی نہیں ہے، جنہیں دنیا کا لالچ ہی نہیں ہے، وہ آپس میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ جو آپس میں نرم ہے، شدید ہے وہ، لیکن کافروں پر سخت ہے، کافروں سے لڑتے ہیں، کافروں پر شدت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں جی وہ دیکھیں نا، وہ منافقین بھی تو تھے، اور ان کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ میں کیا، تو وہ منافقین تھے بھائی، وہ صحابی تو نہیں ہے نا۔ صحابہ اور منافقین کا تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے نا۔ وہ تو ایک منافق تو ایک الگ ہی کیٹیگری ہے، کافر ایک الگ چیز ہے، مسلم ایک الگ چیز ہے، اور منافقین الگ چیز ہے۔ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے۔ تو وہ تو منافقین کا اللہ نے ذکر کیا، صحابہ تو نہیں ہے نا۔ اگرچہ وہ صحابہ کے ساتھ گھومتے پھرتے، کافر گھومتے پھرتے تھے، مشرک اٹھتے بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، تو کیا ہوا اس سے؟ ہوں گے منافق، اور تھے منافقین جن کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، صحابہ کے ساتھ تھے، لیکن صحابی تو نہیں ہے۔ جس کو صحابی کا ٹائٹل مل گیا، اگر امیر معاویہ صحابی ہیں، اگر حضرت علی صحابی ہیں آپ کی نظر میں اور ہیں، تو یہ آپس میں تو نہیں لڑ سکتے۔ آئی ایم سوری، ہم کیسے مانیں؟ آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیں۔ ہمارے رب نے کہہ دیا کہ تو آپس میں نرم ہے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں، ہم آپ کی تو نہیں مانیں گے۔ آپ کتنا چیخ چیخ کر کہتے رہے، کتنی بڑی کتاب کے اندر لے آئے، اور وہ سندوں کی ایک چین لگا دیں، سارے سکہ راوی، سارے سکہ راوی، نو
پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن کہہ چکا کہ نرم ہے۔ ایک جماعت ہے جس کی دو گواہیاں ہیں، ایک راوی کھڑا ہو کر گواہی دے رہا ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فساد انہوں نے کیا ہے، ایک دوسرے کو مارا ہے، اور ایک وہ ہے، اور ایک گواہی وہ ہے جو خدا دے رہا ہے، رحماء بینہم، کہ یہ آپس کے اندر نرم ہے۔ تو بھائی صاحب، ہم اپنے رب کی گواہی کو مانیں گے، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھ۔ صحابہ بھائی تھے، بھائی ہے اور بھائی رہیں گے، ان کے رب نے گواہی دے دی۔ یہ بیچ میں مرچ مسالہ بھرنے والے راوی ہیں، انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہے بھائی صاحب، بہت کچھ کیا ہے، کیا کیا کچھ نہیں کر دیا انہوں نے، کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے سر میں جوئیں تک ڈال دی انہوں نے۔ اٹھائیں پڑھیں حدیث بخاری شریف کی 2789 2789۔ ہاں، اللہ کے رسول ایک خاتون کے پاس، حضرت انس کی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے، تو وہ ان کے پاس گئے تو وہ ان کے سر سے جوئیں نکالنے لگی، اللہ کے رسول سو گئے۔ ممکن ہے یہ بات؟ رسول اللہ کے سر میں جوئیں ہو سکتی ہیں؟ اور اللہ کے رسول اپنی 9 ازواج محترات کو چھوڑ کر کسی غیر عورت کے پاس جوئیں نکلوانے جائیں گے؟ غیرت آپ کی گوارہ کرتی ہے کہ ہم اس قسم کی روایت مانیں گے کہ رسول خدا وہ غیر عورت کے پاس جا کر سر سے جوئیں نکلوائیں گے؟ دیکھیں نا بخاری شریف کی حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ کیا بھنڈ مارا ہے راویوں نے، یہ پاسبل ہے؟ یاد رکھیں، جو روایت قرآن کے خلاف ہے، جو روایت رسول اللہ کی حیا کے خلاف ہے، جو رسول اللہ کی شان کے خلاف ہے، وہ نہیں مانی جائے گی۔ یہ رسول اللہ کی حیا کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ ویسے تو بیان کرتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، جوئیں پڑ گئی اللہ کے رسول کے سر میں۔ یہ ممکن ہے یار؟ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھ کر گئے ہیں، تو کہ ہر بات مانیں گے راویوں کی، اور نہ جانے کیا کیا کچھ لکھ دیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو قرآن یاد کرائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ راوی نے لکھا ہے، پڑھیں حدیث 2655 بخاری شریف میں، کہ اللہ کے رسول قرآن بھول گئے تھے۔ ممکن ہے یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول قرآن بھول جائیں؟ اور جبکہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ پھر راوی کہہ رہا بھول گئے۔ راوی سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ نہ اللہ کے رسول کے لیے اور نہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے لیے کسی قسم کی کوئی کچی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔